آخر میں اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ایسا نسخہ دے کر بھیجا کہ بس اس کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، جس نے سارے اختلافات کو قیامت تک کے لیے ختم کرنا ہے۔ قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اس کی بھی ضرورت جو ہے وہ قرآن پوری کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سارے کے سارے لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ پاک جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ کتاب فیصلہ کر سکے، اور نہیں اختلاف کیا، جھگڑا کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے سیدھا راستہ دکھایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں سے سیدھے راستے کی طرف رکھا جو انہوں نے اختلاف اور جھگڑا کیا، اور یہ ہدایت، یہ رہنمائی اللہ نے اپنے حکم سے کی، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، بہت ہی اہم مضمون جس میں بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ کر آئے، یہ ما قبل کے ساتھ ربط ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ گزشتہ سبق میں، گزشتہ درس میں، درس کا معنی ہوتا ہے سبق، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تو یہ ما قبل سے ربط ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے قرآن پاک کی جڑی ہوئی ہے۔ تو پچھلی آیات سے ان آیات کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ دین سے بیزاری اور کفر کا سبب جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے، یہ پڑھا تھا۔ اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ آپس میں اختلاف کیا، لوگوں نے کفر کی طرف پہنچ گئے۔ یا اس آیت کے اندر بھی وہی مضمون تفصیل کے ساتھ ہے، وہاں تو چھوٹا سا بس اس کا ایک عنوان دیا گیا تھا، یہی مضمون یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے۔ امت کہتے ہیں، امت واحدہ اس قوم کو، اس جماعت کو، لوگوں کے اس گروہ کو جو ایک چیز کے اوپر متفق ہوں، متحد ہوں۔ اب وہ قومیت کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، یا کہ عقیدے کی بنیاد پر ہو، بس متفق ہوں، متحد ہوں، اس کو ایک امت، ایک جماعت، ایک قوم کہا جاتا ہے، لغوی معنی ہے اس کو۔ اب یہاں پر اللہ پاک جل شانہ جو فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے کی ساری انسانیت جو ہے وہ ایک دین پر تھی۔ وہ کون سا؟ وہ سارے ایک امت تھے۔ کون سی امت تھی وہ سارے کے سارے کی زبان کے اوپر اکٹھے تھے، یا سارے کے سارے کسی مطلب ہے کہ قومیت کی بنیاد پر اکٹھے تھے، یا عقیدے کی بنیاد پر اکٹھے تھے؟ تو اگلی آیات سے جو آ رہا ہے نا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے کتابوں کو بھیجا۔ کتاب اور نبی آ کر جو ہے وہ عقیدے پر زبان پر اکٹھا نہیں کرتے، قومیت پر اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ عقیدے پر اکٹھا کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے لوگ ایک عقیدے پر تھے۔ عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، مشترکہ، وہ تھا عقیدہ توحید، اپنے رب کو ایک مانتے تھے سارے کے سارے۔ اب یہاں پر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری انسانیت ایک عقیدے پر تھی، تب یہاں پر ہمارے لیے دو مسئلے سمجھنے ضروری ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھنا ضروری ہو گیا وہ ٹائم کون سا تھا جب سارے کے سارے لوگ تھے، اور
یہ عقیدہ یہ کب تک رہا، اس کا زمانہ کب تک رہا، اور یہ جس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے پھر جو ہے وہ انبیاء آئے۔ اب اس کے اندر مختلف روایات ہیں، سب کا حاصل اور خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک عقیدے پر تھے۔ اس سے مراد عالم ارواح ہے، عالم ازل ہے، کہ ساری انسانیت ایک عقیدے پر تھی جہاں روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، عالم ارواح۔ کیونکہ اللہ پاک جل شانہ نے پوچھا الست بربکم، ساری روحوں کو اکٹھا کر کے میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، عقیدہ الست جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر سب کا عقیدہ، کافر دنیا میں آ کر کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی کافر مجوسی بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کچھ بن گیا، وہاں پر سب نے ایک ہی کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ سب کا عقیدہ ایک تھا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ عالم ارواح میں نہیں، یہ دنیا میں ہوا، عالم دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک عقیدے پر تھے۔ اب وہ کب تھے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور مفسرین بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ یہ وقت تھا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک جو ہے لوگ ایک عقیدے پر جمع رہے، عقیدہ توحید پر، اپنے رب کو ایک مانتے رہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد نسل آگے بڑھتی رہی، جو ان کی اولاد اور نسل آگے بڑھتی رہی تو ویسے ویسے جو ہے نا وہ ان کو دین سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، توحید سکھاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک۔ اور ایک مشہور روایت جو ہے جس کے اوپر اکثر مفسرین ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی بھی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو پہلے آ گئے نا، ان کے بعد نوح علیہ السلام آئے، تو یہ سلسلہ نوح علیہ السلام تک چلا، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا۔ تقریباً 1200 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ خود ادریس علیہ السلام تک جو ہے 1010 قرن جس کو کہا جاتا ہے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی ادریس علیہ السلام تک 1000 سال، اور نوح علیہ السلام تک 1200 سال تک لوگوں کا عقیدہ ٹھیک رہا۔ ضرورت نہیں پڑی کہ جو ہے اتنی شدت کے ساتھ انبیاء بھیجے جائیں، اتنی شدت کے ساتھ کتابیں بھیجی جائیں، اور جو ہے بہت زیادہ یا لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جائے، اس بات کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر حالانکہ نسل ایک ہی تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد ایک ہی باپ کی تھے سارے کے سارے، پھر مزاج مختلف ہوتے ہیں، مزاج بدلتے گئے، طبیعتیں بدلتی گئی، تو مزاج کی وجہ سے وہ انبیاء جو پیچھے آئے تھے، ادریس علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے، ان انبیاء کی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر اپنی سمجھ کے مطابق اختلافات پیدا کرتے چلے۔ اس بات کو ہم توجہ سے سنیں، یہ پوری کی پوری ہمارے اوپر فٹ آتی ہے بات۔ پھر اس کے اندر یہ اختلافات پیدا کرتے چلے گئے، تو جب اختلاف زیادہ بڑھ گیا تو کچھ قوم جو ہے وہ مشرک ہو گئی، شرک شروع ہو گیا۔ پھر اللہ پاک جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے نبی روئے زمین پر نوح علیہ السلام ہیں، جن کو مشرکین سے واسطہ پڑا، مشرکین سے واسطہ پڑا، اور انہوں نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا اور تبلیغ کی، اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کا وظیفہ اول جو تھا، تمام انبیاء کا مقصد اول جو تھا بعثت کا، ان کا لا الہ الا اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ سمجھاتے رہے، جب کوئی نہ مانے، 950 سال کے اندر 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، جن کو اللہ پاک نے کشتی نوح کے اندر محفوظ کیا، باقی ساری کی ساری روئے زمین کے اوپر اللہ نے پانی پھیر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جب لنگر انداز ہوئی جودی پہاڑ کے اوپر، واستوت علی الجودی، جی قرآن پاک میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر، جب وہ جودی پہاڑ کے اوپر لنگر انداز ہوئی کشتی نوح علیہ السلام کی، اس وقت بھی سارے اہل ایمان تھے، چونکہ وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے ماننے والے سارے اہل ایمان تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے تقریباً فوت ہو گئے تھے، اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، حام، سام اور یافس، جن سے دوبارہ نسل چلی۔
इंसानियत। फिर दोबारा इंसान फैलते फैलते आज 7-7.5 अरब इंसान रोए ज़मीन के ऊपर हैं। सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की पहले औलाद हैं, फिर आगे चलकर जब सारी नस्ल ख़त्म हो गई फिर जो है नूह अलैहिस्सलाम की सारे के सारे औलाद हैं, उनके 3 बेटों की औलाद है, हाम, साम और याफिस। ये अल्लाह पाक की कुदरत है। तो अब भी सारे के सारे ईमान वाले थे। फिर अल्लाह पाक जल्ल शान फरमा रहे कि फिर उनकी तबीयतों में, मिजाज में इख्तलाफ की वजह से इख्तलाफात पैदा करते गए, और उधर से शैतान का भी जोर था, और फिर दोबारा इख्तलाफात शुरू हो गए, शिरक दोबारा शुरू हो गया, कुफर दोबारा शुरू हो गया, बहक गए लोग, शरीयतों को, अंबिया की तालीमात को छोड़ दिया। फिर उसके बाद नबियों का सिलसिला जो है वो चलता रहा शिद्दत के साथ। फिर आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए। किताबों में मिलता है कि यहूदी जो थे ना, ये नबियों को कत्ल करते थे, और एक एक दिन में कई नबी शहीद किए इन्होंने। बाज़ रिवायात मिलती हैं कि 70-70 नबियों को एक एक दिन में इन्होंने शहीद किया। तो इतने नबी होंगे ना, हर बस्ती, हर गांव, हर इलाके के लिए हर नबी, अलग अलग नबी अल्लाह पाक भेजा करते थे। तो इतनी तादाद में नबी होंगे तो, और तादाद 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया की जो हम तादाद बयान करते हैं वो भी फिर ही पूरी होगी कि इतनी ज़्यादा तादाद अंबिया की होगी। और उसके बाद जो है फिर इख्तलाफात चलते रहे। आखिर में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और ऐसा नुस्खा देकर भेजा कि बस उसके बाद अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक जो है ये अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा, जिसने सारे इख्तलाफात को क़यामत तक के लिए ख़त्म करना है। क़यामत तक जो आखिरी इंसान आएगा उसकी भी ज़रूरत जो है वो जो है कुरान पूरी करेगा। अब मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, कुछ दिनों पहले एक सवाल सामने आया कि ये जो एथियस्ट लोग हैं ना, खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, दहरी होते हैं, वह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। उनके पास अल्लाह के ना होने पर कोई दलील नहीं है। वो इमोशनल आर्गूमेंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं, यानी जज्बाती बातें करते हैं, जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह नहीं है। बस अकली दलील उनके पास कोई नहीं है। अब एक एथियस्ट ने सवाल किया कि एलॉन मस्क जो है इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी है, और इंटरनेट के जितने ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हैं इनका मालिक भी है। उसने आसमान के अंदर कुछ सियारे छोड़े, कुछ अर्सा पहले सियारे छोड़े हैं 300 से ऊपर, और वो आसमान के अंदर हैं, जो पूरी दुनिया की जो है ना वो निगरानी भी कर रहे हैं, मालूमात भी ले रहे हैं। और उसने ये अपना इंटरव्यू के अंदर ये अपना मकसद ज़ाहिर किया है, उन सियारों के ज़रिए हम आसमान में गैसें छोड़ेंगे, बादल बनेंगे, फिर वो सियारे आकर जो है ना एक शक्ल इख्तियार करेंगे, शबीह बनाएंगे इंसान की, वो फिर लोगों से बात करेंगे, बादलों के अंदर आकर लोगों से बात करेंगे। सारा का सारा दज्जाली निज़ाम, हम इसको समझें। तो एक एथियस्ट ने सवाल किया कि इसका मतलब है, कुरान में तज़किरा है एलॉन मस्क के सितारों का और उनका लोगों से आकर बादलों में आकर बात करने का जिक्र कुरान में है, तुम जो कहते हैं कुरान क़यामत तक के लिए है, जदीद साइंस जो आ रही है साइंस का तज़किरा कुरान में है। तो किसी ने ये जवाब दिया, अल्लाह पाक हमारे उलमा को जो मेहनत करते हैं उनको सलामत रखे। जो है इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है कि हर दौर में जवाब दिया जाता है, हर दौर में जवाब दिया जाता है। हर बंदा कोशिश ये करता है कि ज़िम्मेदारी पूरी हो, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत को हम लाजवाब रखें सारी दुनिया को। तो ये कुरान पाक की एक आयत है, यहाँ पर सूरह बकरा के अंदर हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइका। क्या वो काफिर जो हैं वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि अल्लाह बादलों में उनके सामने आकर बात करे? कुरान के अंदर तज़किरा मौजूद है। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ और ये बादलों में आकर ये बात करने वाला तज़किरा कुरान में मौजूद है। फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइका, तो फरिश्ते और अल्लाह बादलों में आकर उनसे बात करें। कुफार इस इंतज़ार में। तो अल्लाह पाक जल्ल शान इरशाद फरमाया कि जब जिस दिन ऐसा होगा ना, अल्लाह और फरिश्ते आएंगे, और वो तो क़यामत का दिन होगा।
قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ پاک جل شانہ جو ہے وہ ساری روح زمین کے انسانوں کو جو مرے ہوئے ہیں سب کو زندہ کریں گے اور محشر قائم ہو جائے گا اس وقت۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ فیصلے کا دن ہے، وہ فیصلے کے دن ایسا ہوگا۔ تو یہ اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ آخر میں امتوں نے اختلاف کیا، آخر میں امام الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا نسخہ دے کر بھیجا ہے قرآن پاک جو تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے، تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بڑے دانشور، بڑے اکابر گزرے ہیں وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ بھائی ہمارے آپس میں بنیادی اختلاف کی وجہ ہی قرآن سے دوری ہے۔ آج بھی امت قرآن کے ساتھ چمٹ جائے سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، بالکل آپس میں نہ کوئی فرقہ رہے گا، نہ کوئی مسلک رہے گا، نہ کوئی اختلاف رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ قرآن تک جانے ہی نہیں دیتے کہ یہ خود قرآن پڑھ لیں گے تو براہ راست اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے گا، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، ہماری مارکیٹ تو بند ہو جائے گی، پھر کیا ہم کیا کریں؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، میں نے عرض کیا شروع میں، اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا، سارے اختلافات کی وجہ جو ہے اور دین کے اندر نئی چیزیں داخل کرنے کی وجہ، کفر کی وجہ، یہ سارا کا سارا حب الدنیا ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات اور زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی محبت کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ پیٹ کی وجہ سے سارے کے سارے اختلافات، آسان لفظوں میں یہ سمجھے، پیٹ کی وجہ سے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں سارے کے سارے۔ آج بھی اس دور میں اللہ پاک جل شانہ کا ہر دور میں، قرآن اس آیت کے آخر میں ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے گا، آج بھی ایسے لوگوں کو اللہ نے رکھا ہے جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے کہ وہ اختلافات کو ختم کریں۔ تمام مسالک کے بڑے بڑے ججید علماء آج بھی اتحاد قائم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اپنے فروعی مسائل کو ایک طرف رکھیں، اپنا جس مسلک پر کوئی کام کر رہا کرتا رہے، کلمہ ایک، نماز ایک، اذان ایک، قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، یہ تو اتفاقی مسائل ہیں نا۔ اتفاقی دین اتنا پڑا ہے، ساری زندگی ہم اتفاقی دین کے اوپر عمل کریں تو وہی ختم نہیں ہوتا، ہمیں اختلافات کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج بھی لیکن مجال ہے کہ نیچے والی پوچھ یا خود عوام کا مزاج بھی ایسا بن گیا ہے کہ جو بندہ اتحاد کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دوغلا ہے، کہتے وہابی ہو گیا، وہ وہابیوں کا بندہ اگر اتحاد کی بات کرتا ہے سنی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم کوئی نہیں ہے، نہ ہم سنی ہیں نہ وہابی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم مسلمان ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے ہمارے لیے سب سے بڑا نصاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محفوظ ہے، حق اور سچ ہے، اس کے اندر ہمیں ایک آیت کے اندر بھی، ایک حدیث کے اندر بھی ذرا بھی شک نہیں، اور یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اب ہم اس کو سمجھیں، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے، ایک عقیدے پر تھے، عقیدہ توحید پر، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ پاک جل شانہ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، جو جنت کی خوشخبری سناتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور نبیوں کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے کتابیں بھی نازل کی، کتابیں بھی نازل کی، بالحق، سچی کتابیں، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے اختلافات کو ختم کر دے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اہل کتاب نے ہی ان کتابوں کے اندر اختلاف کر دیا، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اختلاف کر دیا۔ اہل کتاب سے پہلے زمانے میں یہود و نصارہ تھے، اور آج کل کے زمانے میں قرآن کے زمانے میں، اس امت کے زمانے میں مولوی ہیں، کیونکہ کتاب ان کے پاس ہے نا، مولویوں کے پاس ہے، حفظ بھی انہوں نے کیا ہے قرآن پاک کو، اور ترجمہ اور تفسیر بھی جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ملنے نہیں دیں گے کبھی بھی۔ آپس میں سب کو اکٹھا کر دیا تو پھر تو کام خراب، اور ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ مسئلہ سارا کا سارا، باہر دوسرے ملکوں کے اندر سارے اکٹھے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر رہ کر رہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن دوسروں کو کافر کہنا، شدت اختیار کرنا، دوسروں کو بے دین کہنا، دوسروں کو یہ کہنا کہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، یہ بالکل انتہائی نامناسب بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔
خود انسان مرتے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ کسی مسلمان کو اگر کوئی گستاخ بناتا ہے، مشرک بناتا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے سیدھا راستہ دکھایا اختلاف کرنے والوں کو۔ میں نے عرض کیا کہ آج بھی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک صحیح راستے کے اوپر قائم رکھتے ہیں، وہ کسی سے اختلاف نہیں کرتے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ پاک جو ہے نا فرعون کے گھر کے اندر آسیہ کو ہدایت دے دے، اور اللہ نہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کے بیٹے کو ہدایت نہ دے، ان کی بیوی کو ہدایت نہ دے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہ دے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جو ہے نا عقیدہ توحید اصل جو ہے نا وحدت کی نشانی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، عقیدہ توحید کو خالص رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو پکا رکھیں اور اپنی نسلوں کے اندر اس کو ڈلیور کریں، منتقل کریں، اور اسی پر اتحاد کو قائم کریں۔ باقی سارے فروعی مسائل ہیں، ایک حدیث وہ کہتا ہے کہ یہ والی حدیث راجح ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، وہ دوسرے پر عمل کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی نبی کی حدیث ہے، وہ بھی نبی کی حدیث ہے، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ ایک کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا یا دوسرے کا کرنے والا کافر نہیں ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہم وسعت ظرفی رکھیں، دوسروں کو ہم برداشت کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔